آپ بھی بے چین ہیں اور پورا مجمع بھی بے چین ہے. بھائی یہ بیٹھ جاؤ یا کچھ کرو. اب یہ جو جھولتا رہے گا سارا مجمع، مجلس کیسے ہوگی؟ بیچارے پہلے پڑھنے والی بھی پریشان، آپ سب کو پوری مجلس کو ڈسٹرب کر رہے ہو. اچھا نہیں ہے نا. سال میں ایک مجلس میں بیٹھ جائیے سب، نہیں جگہ تھوڑا باہر نکل جائیے. ایسے کیسے ہوگی مجلس؟ کیا ہے؟ بیٹا موبائل بند کرو، موبائل بند کریں سب، موبائل بند کریں، موبائل بند کریں اپنا. بیٹا آپ، میں بیٹھے سے بھی شروع کروں گا جب آپ چین سے بیٹھیں گے. ایسے کیسے میں پڑھوں گا مجلس؟ ہزاروں، آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگ آئے ہوئے مجلس سننے کے لیے. یہاں پہ سارا آپ چند لوگوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے پوری مجلس. یا بیٹھ جائیے یا باہر نکل کے بیٹھیے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ واشہد بأننا مسلمون. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے گزارش ہے مجلس و جلوس کے بانی علامہ مرزا احمد علی صاحب مرحوم اور ملک صادق علی عرفانی صاحب کی سر ثواب کے لیے اور تمام شہدائے ملت کو اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھیں. بیٹا میرے بچوں سن لو، میری سن لو. یہ جو آپ جھول رہے ہو نا، یوں جھولوں کی طرح ادھر سے ادھر، یہ نہیں ہے، یہ مجلس کے لیے مناسب نہیں ہے. بیٹا ادب آداب ہوتے ہیں، مجلس کے کچھ آداب ہیں نا بیٹا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ سب عزادار ہیں، ماتمدار ہیں مولا کے. آپ کو اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی کس جگہ پہ کیسے ہمیں بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. جزاک اللہ. میرے بچوں بیٹھ جاؤ، اللہ تم سب کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. بیٹا جو ادھر کھڑے ہو نا، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، خالی انہیں سے نہیں کہہ رہا ہوں. صلوات دیجیے آپ حضرات محمد آل محمد پر. ایزان محترم، ظاہر ہے کہ پورا سال انتظار ہوتا ہے اسے ایک مجلس کا، اور یقیناً پاکستان سے نہیں بلکہ میں جانتا ہوں کہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ اس مجلس کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، اس جلوس کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں. سال میں ایک موقع ہوتا ہے. سال گزشتہ آپ نے میری درخواست کو مانا تھا اور مجھے مسائل پورے پڑھنے دیے تھے. آج بھی یہی گزارش کر رہا ہوں. اصل میں جو مجمع جھول رہا ہوتا ہے نا، اسی کا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ مسائل سال میں ایک بار شہادت سننے آتے ہیں نا، یہاں پہ مسائل پڑھتا ہوں، پوری ہوتی نہیں تو لوگ ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ سال گزشتہ بھی آپ نے مجھے پڑھنے دیے تھے مسائل، آج بھی شہادت پڑھنے دیجیے گا. دل بے چین ہوتا ہے نا، دل ہوتا ہے کہ بھئی آج کم سے کم جس معصوم کی شہادت کی ہم مجلس کریں اس کے مسائل تو سن لینا، وہ مسائل سن لیجیے. اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آج بھی موقع دیجیے گا تاکہ میں شہادت کو ایک مقام تک پہنچاؤں، مسائل کو ایک مقام تک پہنچاؤں. پھر آپ ہیں، یہ زمینیں ہیں، یہ گلیاں ہیں، یہ شبیہ تابوت ہوگی امام حسن کی، مولا حسن کی. اور وہ کہتے ہیں کہ بس مولا اور امام زمانہ ہی لے کر جاتے ہیں، سارا کام انہیں کے دم سے ہوتا ہے. اللہ ہے ہمارا وارث وہ ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر.
فلما احسا، بھائی پڑھنے بھی دو. شروع کروں. فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ اب یہ قوم دغا بازی پہ اتر آئی ہے، اب یہ قوم کفر پہ اتر آئی ہے، جھٹلانے پہ اتر آئی ہے، تو انہوں نے جو خاص آپ کے ساتھ تھے حواری کو سوال کیا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں. انصار اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مددگار. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. جناب عیسیٰ فرمانے کے کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری. بھائی ایک تو یہیں پہ اعتراض ہو گیا ہمیں، پتہ نہیں ہمارے احباب کو اعتراض کیوں نہیں ہوا. ہمیں تو اعتراض ہو گیا کہ بھئی مدد تو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، مدد تو سوائے اللہ کی کسی کی بھئی جائز ہی نہیں ہے. تو جناب عیسیٰ کس سے کہہ رہے ہیں کہ من انصاری اللہ، کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ تو مشیت کو ٹوک دینا چاہیے تھا نا، جناب جبرائیل کو بھیج دینا چاہیے تھا. وہ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ رسول میں بنا رہا ہوں، معجزے کے صورت میں بھیج رہا ہوں، کتاب میں دے رہا ہوں، مدد دوسروں سے مانگ رہے ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے. جب وقت پڑا جناب موسیٰ نے بھی غیر خدا سے مدد مانگ لی، جناب عیسیٰ نے بھی غیر خدا سے مدد مانگ لی، جناب سلیمان نے بھی غیر مدد سے مانگ لی. غیر خدا سے مدد مانگ لی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور انصار تو حواری تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے. جناب عیسیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کون مدد کرے گا، حواریوں نے تو آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مدد کرنے والے لوگ. یہ تو اور مسئلہ ہو گیا کہ ہم وہ اللہ کے مددگار نکل آئے، اللہ کی کون مدد کرے گا. لیکن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کر دے گا. اب یہ نہ آئے تو میں وہیں پہ اٹکا رہ جاتا. بات تو یہ ہوگی تم اللہ کی مدد کرو، میں اللہ تمہاری، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کا. یہ مسئلہ کیا ہے مدد کا؟ کون کس سے مدد مانگے، کہاں سے مانگے؟ ہمیں تو آج یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی سے مدد. اب یا وہاں قرآن کو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے یا ہمیں سمجھانے میں پریشانی ہو رہی ہے کہ اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں، اللہ کی نصرت کسے کہتے ہیں؟ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ملائکہ چلا رہے ہیں، کس کے حکم سے چلا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں نا. یہ کائنات کا پورا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ تو کیا اللہ خود نہیں چلا سکتا؟ یہ جبرائیل کو کیوں خلق کر دیا؟ یہ جناب اسرائیل کو کیوں خلق کر دیا؟ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اللہ ہی مارتا ہے. یہ بیچ میں ملک الموت کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے آئے؟ یہ دو مثالیں چھوٹی چھوٹی آگے لے کر چلنا چاہ رہے. بات سے اتنی سی سمجھانی ہے کہ اللہ کے بندو اتنا تو سمجھ لو کہ جو کام اللہ کی مرضی سے ہو اللہ اس کام کو اپنی طرف پلٹا دیتا ہے. یعنی اگر کوئی مدد اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، کوئی اور بھی کر رہا ہے، تو اگر اللہ کی مرضی شامل ہے تو وہ اس فرد کی مدد نہیں، وہ اللہ کی مدد کہلائے گی. جناب ہارون نے جو مدد کی کس کے حکم سے کی؟ اللہ کے حکم سے. جناب موسیٰ نے مانگا تھا میرا بھائی دے، ہارون نے میرے گھر سے دے، کس کے مدد کس کے حکم سے دی؟ اللہ کے حکم سے دی نا. جب اللہ کے حکم سے مدد کی تو یہ کس کی مدد بن گئی؟ اللہ کی مدد بن گئی. اب جب حواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں تیرے دیے، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، تو جناب عیسیٰ نے ٹوکا نہیں بلکہ اور حواریوں نے گواہی مانگی بشہد بأننا مسلمون، گواہی دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کی مدد کرو. کیا کام ہے؟ جملے کی تشریح کر دوں لوگ بہک جاتے ہیں، ورنہ جملے کی تشریح کر دوں آپ کے ورنہ اللہ کی مدد کرنے کی کیا مطلب؟ جہاں بھی اللہ کی مدد کرنے کی بات آئے گی وہاں مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد.
اللہ کے نمائندوں کی مدد، اماموں کی مدد، رسولوں کی مدد، انبیاء کی مدد، جو ان کی مدد کرے گا وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا وہ کہلائے گا انصار اللہ۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ اگر جوانوں کی غلط فہمی بھی میں نے دور کر دی، کچھ اور مطلب نہ لے لینا اللہ کی مدد کرنے کا، نہیں، یہ تو اس نے منصب دیا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، میں افعال کو اپنی طرف پلٹا دوں گا، اپنی طرف پلٹا دوں گا، بس۔ اب اگر اللہ کا رسول جنگ کے میدان میں اتر رہا ہے، اپنی مرضی سے اتر سکتا ہے؟ جب تک اللہ کا حکم نہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ اگر گھر سے نکل رہا ہے تو کس کے حکم سے نکل رہا ہے؟ اگر یہ بشارت دے دی گئی کہ اللہ کے رسول جائیے، مکہ آپ کا منتظر ہے، جائیے منتظر ہے، اللہ کے رسول نے سارے اصحاب کو یہ خبر سنا دی کہ چلو بھائی احرام باندھو اور چلو، کوئی ہمیں مکہ جانے سے نہیں روک سکتا، بشارت ہو گئی، بشارت ہو گئی، چلو 1400 مسلمان احرام باندھے اور ہتھیار بھی ساتھ لی، سب روانہ ہوئے کہ وحی آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اب جائیں گے، مکہ ہمارا ہے، اپنے باپ دادا کی سرزمین پہ جائیں گے، جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ چلو مکہ جائیں گے۔ برسوں ہو گئے، طواف بھی نہیں کیا اللہ کے گھر کا، اور اب اسلام کی حالت میں پہلا طواف ہوگا۔ سب سے بڑی خوشی کس بات کی ہے کہ اسلام کی حالت میں پہلا طواف کریں گے۔ یہ جو اللہ کا رسول مدینے سے نکلا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نکل سکتا تھا؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ حدیبیہ میں ہوا کیا ہوا حدیبیہ میں؟ اللہ کے رسول نے ان کی ساری شرطیں مان لی۔ مکے والوں نے جو شرطیں کس نے رکھی تھی؟ مکے والوں نے، مسلمانوں نے رکھی تھی، دبا کے روک لیا تھا کہ نہیں جانے دیں گے۔ جنگ کی نوبت آ گئی، کہا مکے والوں نے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے آبا و اجداد کے شہر میں مکے میں خونریزی ہو جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا، تو پھر واپس جائے۔ شرائط طے ہوئی صلح، شرائط کس نے رکھی؟ کفار قریش نے شرائط رکھی نا، اللہ کے رسول نے تو نہیں رکھی۔ اب مجھے بتائیے، شرائط رکھے کفار قریش اور جو باتیں اللہ کا رسول مانتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو ایمان لائے تھے معاذ اللہ وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ بھئی ہمیں تو کہا تھا کہ وحی آ گئی، ہمیں تو کہا تھا کہ بشارت ہو گئی، مکے جانا ہے، طواف کریں گے، کھانے کا وہ، یہ یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ جگہ کیا ہوا؟ ساری شرائط ان کی تو غصے میں آ گئے نا۔ رسول کی مدد کرنے والوں کو غصہ آ گیا۔ اللہ کے رسول کے سامنے اظہار نہیں کیا، وہاں بھی اظہار کیا، دبے لفظوں میں کیا، لیکن اب کیا کریں، آپس میں جا کے لڑنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ عجیب ہے، سب کو غصہ۔ اتنے لکھنے والے کم سے کم 15-20 تو پڑھے لکھے تھے نا، بھائی زیادہ ہوں گے ممکن ہے، جب میں 15-20 کا یوں کہہ رہا ہوں کہ ان کے میں نام جانتا ہوں، ممکن ہے کہ زیادہ ہوں پڑھے لکھے، کوئی شرائط لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ ارے مجاہدین ہیں سارے، کیسے شرائط لکھیں، کس طرح سے لکھیں، کسے بلایا گیا؟ بھائی سب سے زیادہ غصہ تو علی کو آنا چاہیے تھا۔ بدر، احد اور خندق بھی ہو چکی، ان سب کا فاتح علی، تو غصہ تو اسے آنا چاہیے کہ میرے پاس ذوالفقار ہے، چلیے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ مسکرا کے آگے سمجھ میں آئی بات کیا تھا؟ یہ جتنا ہجوم جمع تھا مدینے میں، پروردگار یہی بتانا چاہتا تھا کہ ہجوم پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا۔ حسن کے ساتھیوں پہ الزام لگانے والوں، حسن کے ساتھ جمع ہونے والے لوگوں پہ الزام لگانے والوں، بتاؤ وہ کون تھے جو حدیبیہ میں صلح پہ راضی نہیں ہوئے؟ کیا وہ رسول کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا نہیں تھے وہ رسول کے ساتھ؟ کیا مدینے سے نہیں آئے تھے؟ کیا تعداد میں 1400 نہیں تھے؟ تو اس زمانے کے 1400 حسن کے زمانے کے 4000 سے زیادہ تھے۔ نہیں سمجھیا؟
بعد میں سمجھ میں آئے گی کیا میں نے کہا ہے. احد میں جن کے قدم اکھڑ گئے، بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں، کسی کی توہین نہ کرنا چاہتے، نہ کسی سے کہتے کہ کوئی توہین کرے، لیکن بھائی کیا کریں. احد کو یا تو آپ اپنے نصاب سے نکال دیجئے، نہیں پڑھائیے، جیسے آپ نے اور چیزیں نکالی، علی کی فضیلتیں نکالی، اہل بیت کی فضیلتیں نکالی، کربلا نکال دی، مباہلہ نکال دیا، غدیر نکال دیا. اب آج مجھے ڈر لگ رہا ہے احد بھی نکال دیں، کیونکہ جب بھی جنگ احد پر آئے گی تو بتانا تو پڑے گا نا کہ کیا ہوا. کہ جب حملہ شدت سے ہوا کوہ عینین سے تو اکثریت کے پاؤں، تو یہ کون تھے جن کے پاؤں کھڑ گئے؟ یہ رسول کے ساتھ آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ تو لگاؤ نا الزام، ہمت ہے تو، کہ کون ذمہ دار تھا رسول کو زخم لگنے کا، کون ذمہ دار تھا رسول کے دندان مبارک شہید ہونے کا، کون ذمہ دار تھا؟ کہو نا، کیوں نہیں ہمت ہوتی؟ حسن کے ساتھ دغا دینے والوں پہ الزام لگانے والوں کو اتنا شعور نہیں کہ احد میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، حدیبیہ میں کیا ہوا. بات وہی تھی کہ عیسیٰ کے ساتھ 12 ہماری بچے تھے، رسول کے ساتھ احد میں ایک ہی تھا، لیکن اس ایک کے ساتھ نہیں، انصاف سن لو، اس ایک کے ساتھ 5 6 7 8 اور تھے نا جن کی ہمت بنی تھی کہ نہیں، جب علی میدان میں کھڑا ہے پھر کوئی پرواہ نہیں. ایسا ہوا حنین میں چھوڑ کے چلے گئے. تنقید کرو نا، تنقید کرنے والوں کیوں نہیں تنقید کرتے ہو کہ رسول کو کہاں کہاں چھوڑ کر اس کے ساتھی چلے گئے، کس کس جگہ پہ چھوڑ دیا اس کو. تمام انبیاء کی تاریخ، تمام رسولوں کی تاریخ کتنے تھے عیسیٰ کے ساتھ؟ 12. حسن کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ ساتھ چھوڑنے والے کتنے تھے؟ ساتھ دینے والوں میں حسین ہے، سارے بھائی ہیں، اور نہ معلوم کتنے نام نکل کے آ جائیں گے. عیسیٰ کو 12 ملے تھے، 12. حسن کو اس کے باوجود 100 سے زیادہ وہ تھے جو حسن کے گرد پہرا دے رہے تھے. دغا ہوئی، کون نہیں کہتا ہے دغا ہوئی، لیکن دغا کی آڑ بنا کے تشیع کو نشانہ بنا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو پھر جاؤ نا، ہمت ہے تو سب کو کہو نا، کس کے ساتھ کون کب چلا گیا چھوڑ کے، کہو نا، ہمت ہے تو. سارا دباؤ ہم پر ڈالا جاتا ہے، ساری شکایات ہم تک آتی ہیں کہ کوفے والوں نے علی کو چھوڑا، کوفے والوں نے حسین کو چھوڑا، کوفے والوں نے حسن کو چھوڑا. مدینے والوں نے کہاں کہاں چھوڑا، یہ بھی تو بتاؤ. کہاں کہاں چھوڑا مدینے والوں نے، یہ بھی تو بتاؤ. مکے والوں نے کہاں کہاں چھوڑا، یہ نہیں بتاتے، یہ کبھی نہیں بتاؤ گے لوگوں کو. اتنے اچھے تھے تو جب حسین مدینے سے چلے تھے تو پورا مدینہ ساتھ کیوں نہیں گیا حسین کے؟ کیوں نہیں گیا؟ کوفے نے تو پھر 80 سے 100 تک جاباز دیے حسین کو. حبیب ابن مظاہر کوفہ، زہیر بن قین کوفہ، مسلم بن اوسجہ کوفہ، عابس ابن ابی شبیب شاکری کوفہ، حضرت سعید کوفہ. کوفے کے نام کربلا کے شہیدوں میں بھی تمہیں 40 سے زیادہ ملیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے زبانیں کھولنا اتنا آسان ہے. اور پھر یہ بھی گھمنڈ کہ کوئی جواب نہ دے. ایسا کسی نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، ایسا کسی نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا. تو بس بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ وہاں صلح ہوئی تھی، ساری شرائط رکھی تھی کفار نے، لکھنے والے تھے علی. صرف ایک لفظ پہ اعتراض ہوا تھا علی کو. اگر آپ کو 15 سال پہلے کی ہماری تقریر یاد ہے، اجازت ہے 2 جملے تکرار کر دیں؟ اب یہ موقع ایسا ہوتا نا کہ یہاں روکا نہیں جاتا زبان کو. علی کو بلایا تھا نا، لکھیے شرائط. علی آگے خندہ پیشانی کے ساتھ آگے لکھیے. لکھنا شروع کیا یہ معاہدہ کس کے درمیان؟ جناب محمد ابن عبداللہ رسول اللہ. بس یہ تو لکھا، خطے سے اکڑ گئے. سہیل ابن عمرو، حکیم ابن حزام، یہ جتنے آئے تھے وہ تو یہ کیا مانتے ہی نہیں.
ہم رسول نہیں مانتے. رسول کیسے لکھا؟ اللہ کے رسول نے کہا علی کاٹ دو. علی کاٹ دو. علی نے قلم رکھ دیا. کہ جس ہاتھ سے رسول لکھ دیا اسے کاٹو کیسے؟ جس ہاتھ سے رسول لکھ دیا اس ہاتھ سے کیسے کاٹو؟ رسول مسکرائے, سمجھ گئے علی چاہتے کیا ہے. اچھا دیکھیے, اب ایک اعتراض میں ہمیشہ کرتا ہوں, آپ نہ کریں دوسرا تو اعتراض کرے گا نا. تو بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی نے اللہ کے رسول کا حکم نہ مانا ہو. بھائی یہاں کچھ بھی صحیح, محبت صحیح, عقیدت صحیح, مگر اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا, ایک کام کہا اور علی نے انکار کر دیا, علی نہیں کیا. یہی تو مسئلہ ہے. اللہ کا رسول بھی جانتا ہے اور اللہ کا ولی بھی جانتا ہے کہ یہاں مسئلہ ہے کیا. علی نے رکھ دیا قلم اور احمق مورخ نے لکھ دیا. کیا لکھا ہے احمق مورخ نے؟ کہ علی نے قلم رکھا, اللہ کے رسول نے قلم اٹھایا, رسول اللہ کو کاٹا, محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. رسول اللہ کو کاٹا, محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. ابھی سے یہ معلوم نہیں گھابڑ کو کہ کیسے کیسے پیدا ہوں گے قابل جو ثابت کریں گے کہ اللہ کے رسول امی تھے. امی کا مطلب تھا پڑھے لکھے نہیں تھے, نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا. آپ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے علی. علی نے کیوں قلم رکھا حدیبیہ میں؟ تاکہ قیامت تک لوگوں پر یہ بات ثابت رہے کہ اگر اللہ کا رسول پڑھنا نہیں جانتا تھا تو کاٹا کیا, لکھنا نہیں جانتا تھا تو لکھا کیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آئی حکمت؟ کہہ جا رہا ہے امی کا بانا ان پڑھا اس کے ابا دادا ان پڑھ دیتے ہیں, سارے ان پڑھ. آئیے شرائط لکھی گئی, ساری شرائط کفار قریش کی طرف سے ہیں. ایک شرط بھی ہے اپنی واپس جائیں گے, ٹھیک ہے مان لیا واپس جائیں گے, اگلے سال آئیں گے, ٹھیک ہے اگلے سال آئیں گے. ہمارا کوئی آپ کے پاس جائے گا آپ واپس دیں گے, دے دیں گے. آپ کا کوئی ہمارے پاس آئے گا واپس نہیں کرے گا. اور یہ بھی منظور, ساری مانتے گے. ہمارا ہم پیمان قبیلہ اگر اس پہ حملہ ہوا ہم اس کی مدد کریں گے. یہ بھی ہو گئے, سارے معاہدے ہو گئے. اب جناب سوال سے اتنا سا ہے, اتنی موٹی کتابیں لکھ دی اور خطابوں کا تو کوئی, خطابت کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہوگا. اب تک کروڑوں خطاب ہو چکے ہوں گے صلح حسن کے اوپر. بھائی اتنی سی بات رکھ لو, بس اتنی سی بات, بس اتنا بتا دو کہ یہاں مدائن میں شرائط صلح کس نے رکھی, کس کی شرط؟ بھائی ماننا نہ ماننا الگ بات, شرطیں کس کی تھی؟ مغلوب انسان شرطیں نہیں رکھتا, یاد رکھنا ہے. اور دنیا بھر میں ہمارے تو ماشاءاللہ خود ہی اعلان کرتے پھرتے ہیں نا سارے سربراہ کہ ہم مغلوب ہیں. بھائی مغلوب ہو تو اور بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے انہیں نہیں آتی. وہ تو ایک اور لفظ کہتے ہیں خود اپنے لیے کہ ہم کون ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے تم یہی ہو, دنیا کے سامنے کہو تو نہیں, ہم بھی جانتے تم یہی ہو. جب سے پیدا ہوئے ہم تمہیں پہچانتے کہ تم کیا ہو, لیکن دنیا کو تو نہیں بتاؤ کہ تم بھک منگے ہو. تو سمجھ میں آ گئی بات. دنیا کے سامنے کیوں رونا رو رہے ہو تو ہمیں بھی معلوم ہے تم ہو کیا, تمہاری حقیقت کیا ہے, تم اصل ہو کیا. تم یہ ہو جو تم خود اپنی زبان سے دنیا کے سامنے کہتے پھر رہے ہو ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں. ایسا ہے نا, سوال سے کتنا سا. اسی لیے وہ اپنی شرطیں رکھواتے ہیں کیونکہ بقول تمہارے تم بھک منگے ہو, اس لیے وہ اپنی شرطیں منواتے ہیں. ہر پہلی اور 15 تاریخ کو ہوشیار سویا کرو. پہلے 10-11 بجے اعلان ہوتا تھا, وہ انتظار کرتے تمہارے سونے کا, سارے سو جاؤ پھر کریں گے 2-2:30 بجے. پہلی اور 15 یاد رکھنا, یہ پہاڑا یاد کرا دو بچوں کو, پہلی 15 لیکن ہوشیار سویا کرو. تمہارا انتظار ہوگا, سو جاؤ پھر اعلان ہوگا 2-2:30 بجے. ہاں سو گئے, اب اعلان کر دے بھائی. اب صبح آپ اٹھتے بم پھٹا ہوا, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اسکوٹر لے کے جا رہا ہے بیچارہ کام سے, اپنے اسکوٹر آ گیا تو یہ کیا اتنے پیسے کیوں ہو رہا تھا کیا رات کو, سنا نہیں کیا اعلان تم نے؟
یہ آپ کے ساتھ تماشا پوری دنیا میں ایک تماشا بنا، مذاق بنا، ذلت رسوائی. جب حکمران ایسے رسوائی اور ذلت والے بیٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں خود ہی احساس کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، ہماری رسوائیاں ہو رہی ہیں، پوری قوم کو خوار کیا ہوا ہے نا. چلیے یہ کیوں بتا رہا ہوں سب؟ یہی وہ 2 گز کی زبانیں ہیں جو حسن پر کھل جاتی ہیں. آمریت کی گودوں میں پلنے والے لوگ، آمریت کی حمایت کرنے والے لوگ، آمریت کی حمایت میں خطبے دینے والے لوگ وہاں زبانیں کھولتے ہو جہاں حسین کا سر بھی حسن کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. جہاں حسین کا سر بھی حسن کی بارگاہ میں. تو آپ ہوتے تو آپ تو میدان میں چلے جاتے تلواریں لے گئے نا لڑنے کے لیے، بڑے ترم خاں ہیں نا آپ تو لڑنے چلے جاتے. تو حسین کیوں نہیں گئے؟ عباس موجود ہے وہ کیوں نہیں گئے؟ محمد حنفیہ موجود ہے وہ کیوں نہیں گئے؟ عبداللہ ابن عباس موجود وہ کیوں نہیں گئے؟ جناب عبداللہ ابن عباس کا وہاں موجود نہیں، نام میں نے واپس کیا، معذرت چاہتا ہوں. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب مسئلہ کیا ہے ان کا؟ مسئلہ بڑا عجیب. مغلوب شرطیں نہیں رکھتا، غالب شرطیں رکھتا. جو آپ کے اوپر ہوگا وہ اپنی شرطیں، اچھا ٹھیک ہے تمہیں روٹی دیں گے، تمہیں پانی بھی دیں گے، تمہیں سبزی بھی دیں گے، تمہیں سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی دیں گے، اور کیا چاہیے بولو؟ زندہ رہنے کے لیے تمہیں آکسیجن بھی دے دیں گے ہوا میں، اور کیا چاہیے بولو؟ بس اب اس کے بعد یہ سارے کام کرو. اب سمجھ میں آگے شرطیں کون رکھے گا؟ جو غالب ہوگا، جس کے آپ مقروض ہو جائیں، ہے نا. نیا قرضہ بھی دے گا تو اس کے لیے بھی شرطیں. کل میں نے رات کو پڑھا تھا کہیں کہ اگر معاہدے کرنا سیکھنے نا تو علی اور محمد کے دادا ہاشم سے سیکھو. محمد و علی کے دادا ہاشم سے سیکھو. جاؤ پڑھو تاریخیں، اپنی تاریخیں پڑھ لو، سیرت کی کتابیں پڑھ لو. جب قیصر روم کے پاس گیا تھا ہاشم اپنی قوم کے لیے حق لینے کے لیے، تو وہاں اس نے اس سے کوئی شرطیں نہیں مانی تھی. تاریخ میں معاہدہ موجود ہے قیصر روم کے ساتھ، یعنی اس کے حوالے موجود ہیں. جب قیصر روم کو اعلان کے سامنے کہا تھا ہاشم نے کہ دیکھ میرے ملک کے قافلے آتے ہیں حجاز سے، غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، کبھی ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، کبھی سپاہی لوٹ لیتے ہیں، ایسا انتظام کر کہ یہ لوٹ مار کا سلسلہ ختم ہو. ٹھیک ہے. قیصر روم نے ہاشم کے احترام میں قبول کیا. اور ایک اور بات، محصول بہت ہے، چنگی بہت ہے، ٹیکس بہت ہے، غریب ہے میری قوم، غریب قوم کے لیے ریلیف لایا جاتا ہے، ان پہ ٹیکس لاتے نہیں جاتے. میری قوم غریب ہے، محصول یعنی چنگی یعنی ٹیکس بہت زیادہ ہے، یہ ٹیکس ہٹا دے، نہیں دے سکتی میری قوم. قیصر روم نے ہاشم کے احترام میں وارث ابراہیم، وارث اسماعیل، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کے احترام میں قانون جاری کیا، آرڈیننس جاری کیا کہ حجاز سے آنے والے، مکے سے آنے والے کسی تجارتی قافلے پہ نہ کوئی ٹیکس، نہ کوئی چنگی، نہ کوئی محصول، اور ان کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم. معلوم ہوا کہ غریب قوم کا نمائندہ جب جاتا ہے اور کس کا سر اونچا کر کے بات کرتا ہے، کوئی ٹیکس لے کر نہیں آیا، ٹیکس ہٹوا کر آیا تھا. یہ ہر روز کہتے ہیں تھوڑا صبر اور کر لو، ابھی آپ کی کمر تھوڑی سیدھی رہ گئی. اے لوگو صبر کرو، اے لوگو چائے چھوڑ دو، اے لوگو شربت چھوڑ دو، اے لوگو گوشت چھوڑ دو. کیوں کھاتے ہو جو ملک پہ مہنگائی ہے؟ دالیں چھوڑ دو، سبزی چھوڑ دو، ہوا کھاؤ فری میں. لیکن جب یہ کھانے لگو گے اس پہ بھی ٹیکس لگا دے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. کیا مشکل ہے. یہ لوگ اعتراض کریں صلح حسن پہ. ابھی تو میں نے قاعدہ بتایا، ہو نہیں سکتا کہ ہاشم کا لاڈلا ایسا کام کر جائے. شرطیں کسے رکھی؟ حسن نے.
حالانکہ مغلوب شرطیں نہیں رکھتا، غالب شرطیں رکھتا ہے. بھائی صلح سے اندازہ لگاؤ. یاد رکھیے خود مولا حسن نے فرمایا تھا کہ اس صلح کے راز کو میں جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے. اور مثال دی تھی امام حسن نے. سنیے کیا مثال دی تھی کہ سنو، موسیٰ نہیں سمجھ سکے تھے رازوں کو. جناب موسیٰ رازوں کو اولو پیغمبر نہیں سمجھ سکے تھے. مثال دی امام نے. جب موسیٰ نے، جب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، موسیٰ کی سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا نا. اعتراض کر بیٹھے یہ کیا کیا؟ غریبوں کی کرسی، غریبوں کی کشتی، اس میں سوراخ کر دیا. تو چپ. جناب خضر نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ تو چپ. کہا تھا نا صبر نہیں کر سکتے. اچھا صبر کر لوں گا. شہر میں داخل ہوئے، لڑکے کو 14-15 سال کے پکڑا، قتل کر دیا. سمجھ میں آیا موسیٰ کی؟ نہیں آیا. ناراض پوچھ بیٹھے نا یہ کیا کیا؟ ایک گناہ کو، نفس محترمہ کو مار دیا. کیا کہا تھا نا چپ، صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ اولوالعزم پیغمبر صاحب کتاب. اچھا نہیں اب نہیں بولی. دیوار گری بچوں کی، اعزاز پورا وہاں پہ گارے پہ لگا دیا جناب موسیٰ کو. چلو مزدوری کرو. کام کروایا سارے دن کا. چلو کچھ پیسے ملیں گے، کھانا وانا کھائیں گے. کھایا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں کھایا تھا. بستی کے لوگ بڑے کنجوس تھے. بستی کے لوگ بڑے کنجوس تھے، کھانا وانا نہیں کھانا کرتے. چلا دو اب چل دیے بنا کے. اب پیسے تو لے لو مزدوری کے. کہا تھا نا چپ، بس اب ہمارا آپ کا راستہ. امام حسن نے مثال کہ جب موسیٰ جیسے پیغمبر کو خضر کے کام سمجھ میں نہیں آئے تو ان لوگوں کو میری حکمت کیسے سمجھ میں آئی؟ حسن نے قیامت تک کے لیے بے نقاب کیا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ ایک بھائی نے اعتراف جرم کروایا تھا، دوسرے بھائی نے کربلا میں سزا سنائی تھی. یہ اعتراف جرم کرانا کس کا کام تھا؟ خبردار. صلح حسن کی شرائط میں غالب شرائط رکھتا ہے، مغلوب نہیں. حسن کی شرطیں مانی گئی، عمل ہوا نہیں ہوا. شرطیں کس نے رکھی تھی؟ کیوں؟ پردہ ڈالنے کے لیے. وہ جو منافقین گھس کے بیٹھ گئے تھے، وہ جو ہزاروں کا لشکر سودے بازی کر چکا تھا، وہ جو ہزاروں کا لشکر اپنا دین بیچ چکا تھا درہم و دینار کے بس. کیوں آج نہیں ہوتا؟ آج ایجنٹ نہیں ہوتے ہر قوم میں. اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا دین فروش نہیں ہوتے؟ کیا ملت فروش نہیں ہوتے؟ آپ کو معلوم نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے ہیں نا. تو جب موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آ سکی حکمتیں، ان لوگوں کی سمجھ میں کہاں سے آتی ہے حکمتیں کہ اپنے کربلا کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے. ایک ایسا ماحول بن جائے کہ میرے بھائی کو 72 تو ملے. کتنے ملے؟ تعجب اس بات پہ نہ کرو کہ صرف 72 آئے. تعجب اس بات پہ کرو کہ 72 کیسے آئے. اس ماحول میں جب خوف اور دہشت مسلط ہوتا ہے نا، کوئی گھروں سے نہیں نکلتا. یہ ہم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار مشاہدہ کیا ہے. ورنہ انصاف سے بتاؤ، وہ جوان جو فاتح جمل ہے، میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہہ رہی ہے، کس نے ختم کیا تھا جمل کے فتنے کو؟ کس نے آگے بڑھ کر ناقے کو پے کیا تھا؟ کون آگے بڑھا تھا؟ سارے لشکر کو چیرتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا جہاں جانے کا بابا نے حکم دیا تھا. یہ ہے حسن. کون حسن؟ صفین میں جس کے لیے بار بار علی کو کہنا پڑتا تھا روکو اس جوان کو، روکو اس جوان کو، مجھے ڈر ہے جس طرح سے یہ حملے کر رہا ہے رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی آنچ نہ آ جائے. آسان تھا حسن کے لیے لڑ کر جان دے دینا. اس 40 ہجری سے 50 ہجری تک حسن نے کیسے وہ 10 سال گزارے، یا یہ حسن جانتا ہے یا حسین جانتا ہے. دلیر بہادر میدانوں کا شخص گھر سے باہر نکلے، وہ بھی علی کا بیٹا، اور لوگ انگلی اٹھائیں معاذ اللہ یا مذل المومنین کہے. اے مومنین کی توہین کرانے والے، کیا گزرے گی اس حسن پر؟ کیا ہوگا آج تک تاریخ میں کیسے کیسے الزامات. بنی امیہ کا کارخانہ، روایتیں گڑھنے کا کارخانہ وجود میں آیا.
اور حسن پہ الزام لگایا 100 سے زیادہ شادیوں کا. بس 2 منٹ میں جواب دے رہے ہیں اس کا, 2 منٹ میں, زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ. اور نہ معلوم کس کس نے انہی روایتوں کو نقل کرنا شروع کر دیا. بھائی اگر اللہ کے رسول کی کسی نے 7 بیویاں لکھی ہیں نا ازواج, تو 7 کے نام بھی ہیں اور ان کا خاندان بھی. کنیز ہے تو کہاں سے آئی وہ لکھا ہے, کسی خاندان کے تو وہ آئی وہ لکھا ہے. جس نے 9 لکھی اس نے 9 نام لکھے, جس نے 11 لکھی اس نے 11 نام لکھے, پورا حساب کتاب لکھا, ان کا شجرہ لکھا. علی جس نے 6 ازواج مختلف اوقات 6 ازواج لکھی, سب کے نام سب کے شجرے ہے کہ نہیں ہے. جناب محمد حنفیہ کی والدہ کا بھی شجرہ ہے, جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین کو جس کا بھی آپ جتنے نام ہوں گے سب شجرے. کیوں؟ جب ان کو بیٹیاں دیتے تھے تو خود فخر کرتے تھے نا کہ ہماری بیٹی ہماری بہن یہ گئی ہے اس گھر میں, آل رسول میں گئی ہے, علی کے گھر میں گئی ہے, حسن کے گھر, تو خود ان کو ضرورت نہیں, وہ قبیلے والے اپنا شجرہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہماری بیٹی کے گھر میں 100 ازواج کا الزام لگانے والوں ذرا سب کے نام ہی بتا دو, شجرے چھوڑو. بھائی لوگوں نے بیٹیاں دی ہوں گی نا, کسی نے تو دی ہوں گی, تو اپنے پاس تو رکھا ہوگا کہ ہماری بیٹی حسن کے پاس ہم بس 100 کر لی 100 کر لی. کیوں؟ یہ وہ مظلوم تاریخ ہے, ایسا مظلوم تاریخ کہ اس کے گرد گھیرا کر دیا. لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی رکاوٹ تھا حسن. کس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا؟ وہ جو یزید ملعون کو حاکم بنانے کی سازش ہو رہی تھی. کیا کیا جائے؟ تسلی سے سنیے گا, اور خاص طور پہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں لے گا. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو باہر بیٹھا ہوا ہے گلیوں میں سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے, یہ بار بار مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ آپ شہادت پوری نہیں پڑھتے, انہیں نہیں معلوم کے اندر کیا ہو جاتا ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ شہادت سنیے گا. یہ 5 سے لاکھوں لوگ جو آئے ہوئے ہیں, کئی لاکھ جو مجھے بتایا گیا ہے, یہ آئی باہر سے ایک یہ شہادت سننے کے. گلیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھیے عورتیں بچے کہاں کہاں سے آ کے بیٹھے ہیں. ابھی میں نے کہا ہے, اور بیٹا آپ کو بے چینی شروع ہوئی, ابھی میں نے کہا ہے اور بے چینی شروع ہو گئی. تو یہ سب سننے آئے ہیں, کچھ تو مجھے بتانے دو نا ان کو کہ حسن کے ساتھ ہوا کیا. اشعث بن قیس ہمیشہ کا منافق, اسی کی بیٹی حسن کے حرم میں ہے, جعدہ بنت اشعث ملونہ لعنت اللہ علیہا. اب یہ سوال نہ کرنا کہ اس سے عقد کیوں کیا, ورنہ بات بہت دور تک چلی جائے گی کہ کس نے کس سے عقد کیوں کیا. لوط کے گھر میں ایسی بیوی کیوں تھی, نوح کے گھر میں ایسی بیوی, باقی خود سمجھ لیجیے آپ. یہ سوال نہ کیا. یہ حکمت الہی میں کسی کو اجازت نہیں. بعض کام مشیت کے وہی آنے والا خود سمجھائے گا, ہماری سمجھ میں نہیں آئے نہ سمجھ. بات واضح ہوئی. آگے بڑھو, کیسے راستے سے ہٹایا جائے. مروان کی ڈیوٹی لگی لعنت اللہ علیہ. میری بچیاں, میری بیٹیاں, میری بہنیں, بیٹا میں مسائل پر آ گیا ہوں, ذرا سے دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ. میری بچی ذرا سی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ, میری بچیوں میں مسائل پڑھ رہا ہوں, شہزادہ حسن کی شہادت پڑھنے جا رہا ہوں, ذرا سا خاموشی اختیار سنیے. مروان نے رپورٹ کی, میں نے تلاش کر لیا, حسن کے گھر میں ہی موجود ہے. ہمارے پرانے دوست اشعث بن قیس کی بیٹی, کنیزوں کے ذریعے سے, خواتین کے ذریعے سے رابطے قائم ہوئے. بتایا گیا اسے, پہلے تو جانتے تھے کہ حریص ہے اپنے باپ کی طرح, پہلے مال پہنچایا گیا, اور پھر اس کے بعد کہا گیا مبارک ہو تجھے, تو ہی ملکہ بنے گی اس پوری سلطنت کی, کیونکہ تجھے یزید کے عقد میں دے دیا جائے گا, تو یزید کی بیوی بن جائے گی. اب یہ کوئی عمر سعد والا کھیل شروع ہوا. حالانکہ جانتے ہیں ایسے لوگ کہ نہ دنیا میں کچھ ملنا ہے نہ آخرت میں کچھ ملنا ہے. اچھا, امام بار بار اس سے کہتے بھی تھے کہ دیکھ ایسا نہ ہو, مجھے دغا تو نہیں دے گی. کہتی تھی مولا فضل رسول آپ کیوں بار بار مجھ سے ایسے کہتے, بھلا ہو سکتا ہے میں
شہزادہ یمن کی ذات پہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد پر جوڑا لعنت مردین شام لعنت منصوبہ تیار ہوا، اس کو یہ لالچ دے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام، ہم جو روزے رکھتے ہیں اور ہے، معصوم کا روزہ اور ہے۔ اس روز امام روزے سے تھے جب اس کے گھر آئے، یعنی جو شب گزری۔ میں نے عرض کیا کہ بار بار اس کو یاد دلاتے تھے، دغا تو نہیں کرتے، کہتے تھے فرزند رسول ایسا ہو سکتا ہے، آپ سے دغا کر کے نہ میری دنیا رہتی ہے نہ آخرت۔ لیکن لالچ کے حوث کے آگے انسان کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا گیا، پیغام بھجوایا گیا، مروان نے پیغام دیا کہ اب انتظار کر اس وقت کا جب وہاں سے مجھے پیغام آئے گا۔ وہاں سے صرف پیغام نہیں آیا بلکہ زہر حلاحل کی شیشیاں۔ کیسا زہر کہ اگر اس چھوٹی سی شیشی کو دریا میں ڈال دیا جاتا تو آبی حیات، دریائی حیات ختم۔ مبالغہ نہیں کر رہا، ابھی بتاتا ہوں آپ کو، یہ نہیں کر رہا کہ بس آپ کو رلانے کے لیے میں نے جملہ کہہ دیا، نہیں، آج بھی ایسا ایک 10 گرام 20 گرام ایسے زہر ایجاد ہوئے کہ 10 گرام 20 گرام کسی ڈیم میں ڈال دیے جائیں تو پورے ملک میں پانی زہریلا جائے گا۔ 10 گرام، یہ کورونا کی جو وبا آئی نا، آپ کو حیرت ہوگی، پوری دنیا میں جیسے تباہی مچائی ہے، 5 گرام سے زیادہ اس کا جراثیم نہیں تھا، 5 گرام۔ تو یہ شک نہ کرے کوئی، جیسے کہتے صاحب ایسے کیسے ہوگا، اتنی سی شیشی پورے دریا کی حیات ختم۔ تو جو جانتے ہیں نا اس زہر کے معاملات کو، انہیں معلوم ہے کہ اگر ایک شیشی کیا 5 گرام زہر ہو تو پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ 5 گرام، اب جا کے اس کا زور ختم ہوا نا، یعنی اس کا شدت ختم۔ 5 گرام کا کام تھا، یہ اتنا سا کام۔ وہ شیشی جو پوری آبی حیات کے لیے کافی تھی، وہ حسن کے اکیلے کے لیے بھی۔ وہ حسن کے اکیلے کے لیے بھیجی گئی۔ بس جس رات زہرا کا یہ لال گھر میں آیا ہے، اس کے روزے سے تھا، رات کا ایک پہر گزرا، شہزادے کو پیاس لگی، پیاس محسوس کرتا ہوں۔ وہ اتنی سی شیشی جو آبی حیات کے لیے کافی تھی، اس نے اس ظرف میں پوری انڈیل دی جس سے پانی دینا ہے حسن۔ کوزے میں پانی لائی، امام کے ہاتھ میں دیا، جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جرعتین، بس 2 گھونٹ، 2 گھونٹ، اس سے زیادہ۔ امام نے دوسرا گھونٹ لیا، معصوم کا وجود لرزنے لگا، پوزا ہاتھ سے گرا، وہ جو پانی کچی زمین پہ گرا نا، اس نے کچی زمین کو کاٹنا شروع کر دیا، ایسا زہر تھا۔ امام نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھاما، فریاد بلند کی، ملونہ بیٹھے رہو بیٹا، تو نے وہی کیا نا جس کا مجھے
ڈر تھا. ایک ہچکی آئی حسن کو, پہلی خون کی قے ہوئی. حسن کے گھر سے فریادیں بلند ہوئی, ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع. مجھے نہیں معلوم پہلے کون آیا, پہلے حسین آیا یا پہلے زینب آیا. بس اتنا ہوا کہ حسین نے دوڑ کر بھائی کو سینے سے لگایا, آغوش میں. بہن فریاد کے بیٹھ جاؤ بیٹا. بہن فریاد کرتی ہوئی دو, میرا بھائی حسن, میرا بھائی حسن, میرا بھائی حسن. حسین نے کہا بہن پہلے لگن لے کر آؤ. اب سنیے, یہی ہے نا کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرنا شروع ہوا. سب بیٹھے رہو وہیں دروازے پر, جو کھڑے رہو, میں شہادت پڑھ رہا ہوں. شہادت سنو, کیا ہوا تم لوگوں کو؟ مولا کی شہادت پڑھ رہا ہوں. ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنا. نہیں, میں نہیں مانتا کہ لگن میں گرے. انصاف سے بتاؤ, انصاف سے. جب حسین ذوالجناح سے نیچے آیا تھا, ماں زہرا آئی تھی یا نہیں؟ کہیں اور نہیں. حسین کا سر آغوش زہرا میں سر سے جدا, تن سے جدا کیا گیا. پھر میں کیسے مان لوں کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہوں اور زہرا نہ آئی ہو؟ یہ لگن میں نہیں, زہرا نے اپنا دامن پھیلایا. معبود صرف حسین نہیں, حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی لے کر آؤ. تیری بارگاہ میں انصاف کے لیے لاؤ. ہاشمی جمع ہوئے, اہل بیت جمع ہوئے, آل رسول جمع ہوئی. ایک بات یاد رکھو, جس گھر میں بیٹیاں ہوں, بہنیں ہوں, بیویاں ہوں, وہاں سے جنازے کا نکلنا بڑا مشکل ہے نا. سنو, دو چار جملے سنو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ نیچے. وہاں سے جنازے کا نکلنا بڑا مشکل ہے, لیکن یاد رکھو جب جنازہ چلا جائے کسی بیٹی کی خواہش نہیں ہوتی کہ واپس آئے, کسی بہن کی خواہش نہیں ہوتی کہ واپس آئے. یہی ہوا تھا جب جنازہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے بھائی, بہنیں جنازے پہ گر پڑتی, بھائی رکھ دیتے تھے. لیکن جب ایک بار جنازہ باہر گیا اور گلی میں شور ہوا تو زینب نے تڑپ کر کہا فضا خیر تو ہے, یہ کیا ہوا؟ خبر کھلا. خبر کیا آنی تھی؟ دروازہ کھلا, حسین, عباس, محمد